السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا کی عبادت کا انکار، یعنی اللہ ہی کی عبادت اونلی، اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت کا انکار۔ ایمان کی شہادت دینے والے کے لیے کسی بھی اور کی عبادت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ شہادت میں جہاں ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے تو دوسری طرف غیر اللہ کی شراکت کا انکار بھی ہے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے وہاں غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا یعنی سہارا تھام لیا۔ کیونکہ اللہ کے علاوہ باقی سہارے کیا ہیں؟ کمزور، مکڑی کا جالا۔ لہذا مضبوط سہارا وہی تھامتا ہے جو صرف اللہ کو مانتا ہے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرے، اس کا مال اور خون حرام ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ تو تمام ہر طرح کے جو طاغوت ہیں ان کا انکار ضروری ہے۔ جب انسان اللہ پر ایمان لائے اور یہ سمجھے کہ وہی ہمارا رب اور معبود برحق ہے تو ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ یہاں طاغوت کا ذکر آیا نا، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے یا کروائے جانے پہ راضی بھی ہو، وہ چاہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی جیسے شیطان ہے، اسی طرح اور ایسے انسان جو لوگوں کو اپنی پرستش اور اپنی پرستش کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے گرویدہ کرتے ہیں۔ یعنی امام ابن قیم طاغوت کی تعریف یوں کرتے ہیں، ہر وہ ہستی یا شخصیت طاغوت ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنی حد بندگی سے تجاوز کر جاتا ہے، چاہے وہ معبود ہو یا پیشوا ہو، کوئی لیڈر ہو۔ ان کو بھی تو بت بنا کے بتوں کی طرح پوچھتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، بس وہی کرتے ہیں۔ یا واجب اطاعت، چنانچہ ہر قوم کا طاغوت وہ شخص ہوتا ہے، ہر قوم کا طاغوت وہ شخص ہوتا ہے جس سے وہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر فیصلہ کراتے ہوں، یعنی اللہ اور رسول کی بات پیچھے، اس کی بات آگے، یا اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہوں، یا الہی بصیرت کے بغیر اس کے پیچھے چلتے ہوں، یا ایسے امور میں اس کی اطاعت کرتے ہوں جن کے بارے میں انہیں علم ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت نہیں۔ وہ کہتے ہیں، ابن قیم ہی کہتے ہیں، طاغوت کے 5 بڑے سرغنہ ہیں۔ اصل میں یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ توحید اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی نا، یعنی پہلے آپ کو طاغوت کا انکار کرنا ہے، پھر اللہ پر ایمان لانا ہے، یعنی پہلے ہر چیز صاف کر کے، پھر یعنی دل کو ہر ایک سے صاف پاک کر کے پھر اللہ پر ایمان اپنے دل میں بٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہچان ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طاغوت بہت زیادہ ہیں، ان کے سردار 5 ہیں، یعنی طاغوت تو ہر وہ چیز ہو سکتی ہے نا جو اللہ کی عبادت کی بجائے اپنی عبادت کی طرف بلائے۔ تو یہ 5 کون ہیں؟ نمبر 1 ابلیس، شیطان مریدہ۔ نمبر 2 ہر وہ شخص یعنی انسان جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو۔ آپ نے بعض اوقات ایسے کوئی کلپس وغیرہ دیکھے ہوں گے جس میں
انسانوں کے آگے لوگ باقاعدہ رکوع اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں، اور وہ اس پر منع نہیں کرتے، وہ راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 3، اور جو لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی دعوت دے، یعنی اپنی ذات سے جوڑے. بظاہر وہ دین کا کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رہا ہے، اللہ سے نہیں جوڑا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کے وقت شیخ کا تصور ذہن میں رکھو. یہ سنا؟ شکر ہے نہیں سنا، نہیں جانا. شیخ یعنی ہاں ان کا، ہاں یعنی ان کو سامنے ان کی تصویر رکھو، یعنی ذہن میں، یا ان کا تصور شیخ نہیں سنا آپ نے؟ یہ تو بڑی کامن ٹرم ہے تصوف میں، تصور شیخ. یہ سر ہلا رہی ہیں، ان کو پتا ہے کچھ، انہوں نے سن رکھا ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ اچھا بغداد پیر عبد القادر جیلانی کو ذہن میں رکھیں. اچھا کیا کرتے ہیں؟ اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہتے ہیں کہ مائک دے دیں انہی کی آواز میں ہی، وہ تو بہتر ہے کہ میں نے اپنے پاس سے کچھ گھڑا نہیں. یہ پہچان ضروری ہے نا، لوگوں کو یہ پہچان نہیں، لہٰذا وہ پھنس جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مگر سمجھ نہیں کہ لا الہ کس کو کہنا ہے. جی جی استاذہ جی، وہ جو الیاس قادری ہے نا، ان کا ہی میں نے سنا ہے. میں ویسے تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، بلکہ میں بہت پریشان بھی، حیران بھی ہوئی، کیونکہ ان کا جو دین ہے وہ خوابوں پہ ہے، کہ زیادہ تر وہ خواب سناتے ہیں، اور جو قبرستان میں جو کچھ مر گئے ہوئے ہیں ان سے وہ سارا کچھ کہتے ہیں کہ ان سے آپ لے سکتے ہیں جو کچھ آپ چاہیں، حاجت کریں کچھ بھی. تو اس لیے وہ کیونکہ تو یہ آپ جو بتا رہی ہیں کہ وہ بغداد کی طرف منہ کریں. جی جی وہی تو انہوں نے یہی بولا تھا کہ جب آپ کو کوئی حاجت پیش آئے تو آپ بغداد کی طرف منہ کریں، 11 قدم چل کے آگے کی طرف جائیں، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر حاجت وہ جو آپ کے دل میں حاجت ہے وہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کی وہ پوری ہوگی. اور دل میں کس کو رکھیں؟ ان کو اچھا ٹھیک، اللہ تعالیٰ بچائے محفوظ رکھے. تو ان کا تو سنو تو بندہ دماغ پاگل ہی ہو جاتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ یہ دین. کون سا دین؟ یہ تو پیرالل دین ہے ایک. اور اتنے سارے لوگ ان کے سامنے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ. اللہ کو کیوں یاد کرتے؟ اوپن شرک ہے. یس اوپن شرک ہے. نمبر 4، اور جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے، علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ مجھے غیب کا مجھے پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کا حال پتہ چل جاتا ہے، اور فیوچر میں ہونے والی خبریں پتہ چل جاتی ہیں. اور نمبر 5، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں بندے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کو حق سمجھے مگر اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو یہ فسق ہے اور وہ گناہ گار ہوگا. یعنی ایک انسان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت کرنی چاہیے لیکن غلطیاں بھی کر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری سے منحرف ہو کر خود مختار بن جائے یا کسی اور کی بندگی کرنے لگے. یہ شرک اور کفر ہے. یعنی اللہ کی بندگی چھوڑ کے کسی اور کی کرے، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے بغداد کی طرف منہ کر کے نفل پڑھے. یہ تو میرے علم میں آج اضافہ ہوا ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے بغاوت کرے اور اس کی مخلوق پہ خود اپنا حکم چلائے، جیسے فرعون تھا. جو شخص اس مرتبے پر پہنچ جائے وہ طاغوت ہے. اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ طاغوت کا انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے نا. ابھی شرائط پڑھ رہے ہیں نا ہم کلمے کی. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان بعد میں آئے گا، طاغوت کا انکار پہلے آئے گا.
ہاں مطلب یہ گناہگار انسان ہوتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے. But that's طاغوت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. یہ انسان یعنی انسانوں کے کون کون سے درجے ہیں، لیولز ہیں. ایک لیول ہے جس میں انسان گناہگار ہوتا ہے، ایک لیول وہ ہے جس میں انسان کفر کر لیتا ہے، اور ایک لیول اس سے بھی آگے جس میں طاغوت بن بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، سرکش. طاغوتوں میں سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے، جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے. الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی اطاعت کرنا دراصل شیطان کی عبادت کرنا ہے، شیطان کی باتیں ماننا. پھر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان باللہ سے پہلے طاغوت کے انکار کا ذکر کیا ہے. جیسے ایک آیت یہ ابھی سورۃ البقرہ کی آپ کو بتائی، اسی طرح سورۃ الزمر میں ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد. جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے، یعنی انہوں نے شیطان کی بات نہیں مانی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، لہٰذا میرے بندوں کو بشارت دے دو. ٹھیک ہے، یعنی جیسے نماز پڑھتے ہیں نا تو پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ہم عبادت شروع کرتے ہیں. ایسے ہی ایمان لانے سے پہلے اپنے دل کو شرک کی نجاست سے، کفر کی نجاست سے پاک کرنا ضروری، اس کے بعد پھر ایمان وہاں سجتا ہے. اب طاغوت کا انکار کیسے کیا جائے؟ من یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے. تو انکار کیسے؟ یعنی دل سے انکار کہ یہ شیطان کی بات ہے، یہ شیطان کا وسوسہ، یہ شیطان کا راستہ، مجھے یہ نہیں ماننا. ٹھیک ہے، دل سے بھی برا کہنا، زبان سے بھی برا سمجھنا، اس کو دل سے برا سمجھنا، زبان سے بھی برا کہنا. نویں شرط التمسک بالشہادہ حتی یموت احد، موت تک شہادت کو تھامے رکھنا، یعنی کلمہ شہادت کو. adherence to the shahada until death. ایمان کی شرائط میں سے بھی یہ بھی ہے کہ حالت ایمان میں موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے. اگر کوئی شخص ساری زندگی ایمان کی حالت میں رہا اور آخر میں اس نے کفر کر دیا تو وہ 90 سال کی زندگی کنسیڈر نہیں ہوگی، آخری کفر کنسیڈر ہوگا. انما الاعمال بخواتیمها. تو اس لیے اکثر لوگوں کو یہ دعا کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ حدیث بھی بڑا ڈراتی ہے نا کہ بے شک ایک بندہ عمل کرتا ہے تو لوگ اسے اہل جنت کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں حالانکہ وہ اہل النار میں سے ہوتا ہے، اور ایک بندہ عمل کرتا ہے اور لوگ اسے اہل النار کے کام کرتے دیکھتے ہیں حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے. بے شک اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، اینڈ کس پہ ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، آپ کے بھی شاید پرسنل ایکسپیرینس میں کچھ ہو کہ آپ نے دیکھا ہو یا سنا ہو، کوئی بچہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے اس میں، اور پھر وہ کسی یونیورسٹی میں گیا یا کسی اور ملک میں چلا گیا یا کسی اور کمپنی میں بیٹھ گیا جا کے تو نمازوں کا بھی انکار اور خدا کا بھی انکار اور دین کا بھی انکار. حتیٰ کہ ایک مدر بیچاری بہت ہی پریشان حال میں میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے اور اس کو ابھی بھی اچھی طرح حفظ ہے لیکن ایتھیسٹ ہو گیا. اس لیے ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ دل کے بدلتے دیر نہیں لگتی. کبھی بھی مان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اندر بڑا ایمان ہے، بڑا تقویٰ ہے.
کیونکہ دل پھرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، کوئی شیطان کا شر وسوسہ ایسا دل میں آئے کہ انسان منحرف ہو جائے. تو اچھے خاتمے کی فکر بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور مرتے دم تک صالحین کی صحبت نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ ماحول سے بہت بڑا اثر پڑتا ہے. نہیں، ایک بچہ حافظ ہے، سب کچھ اتنا پکا حفظ کیا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں سب کچھ کر رہا ہے، جو کمپنی چینج ہوئی، جگہ چینج ہوئی، ایسے لوگوں میں جا بیٹھا، سب کچھ گیا ہاتھ سے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو یعنی جڑے رہیں، قرآن سے جڑے رہیں، قرآن والوں سے جڑے رہیں، کسی نہ کسی طریقے پر اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں. کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا، اس نفس کا بڑا شر ہوتا ہے، یعنی کہ اس لیے پھرتے دیر نہیں لگتے. اور پھر شیطان کے جال ہوتے ہیں. وہ صبح شام کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں نا، شر الشیطان و شرکہ، شیطان کے شر سے اور اس کے جال سے، کہ اس نے جال پھیلایا میں مختلف طریقے سے. تو انسان جب جال میں پھنس جاتا ہے تو پھر بس ہو گیا، شکار ہو گیا اس کے. تو اس لیے انسان کے سامنے ہمیشہ ایک آئینہ رہنا چاہیے جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اور یہ آئینہ قرآن دکھاتا رہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا من شہادت اللہ الہ الا اللہ قبل ان یحال بینکم وبینہا ولقنوہا موتاکم. کثرت کے ساتھ گواہی دیتے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے، اور قریب المرگ لوگوں کو اس کی تلقین کیا کرو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورۃ الحجر میں آتا ہے نا، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرو، آخر تک. انسان کو جیسے بعض بیماریاں لگ جاتی ہیں نا، تو آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ یہ دوا کب تک لینی ہوگی، یہ پرہیز کب تک کرنا ہوگا، یہ ایکسرسائز کب تک کرنی ہوگی، تو کیا کہتے ہیں؟ فار لائف ٹائم، لائف ٹائم. اب یہ آپ کو یہ بیماری لگ گئی ہے، لہٰذا اب آپ کا سروائیول اسی میں ہے کہ آپ اس کو اب مستقل بنیادوں پہ کرتے رہیں، اب آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. جیسے کچھ لوگوں کو لائف سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اور اس طرح کے چیزیں لگ جاتی ہیں، پھر وہ زندگی میں ساتھ چلتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بھی دین پر، دین کے ساتھ، دین کی، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو بھی پر لائف ٹائم مضبوط پکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان ادھر ادھر نہ بھٹکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تلقین کی جا رہی ہے کہ ساری زندگی عبادت میں گزارو، اسی حال میں موت آئے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، مسلسل اطاعت کی، حتیٰ کہ رب کا بلاوا آ گیا. تو ہم بھی آپ کی امت ہیں، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نو میٹر واٹ اینڈ ویئر، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی جڑے رہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی جب ان کو سب کچھ مل گیا تھا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. وہ پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے اچھے خاتمے کی فکر تھی. دو چیزیں مانگی انہوں نے، اسلام پہ خاتمہ اور نیک لوگوں کا ساتھ، دنیا میں بھی آگے بھی علیین میں جائیں، مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ہوں. آپ دیکھیں کہ جب آپ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی کمپنی میں ہوتے ہیں، ان سے آپ کو حسن ظن کی توقع ہوتی ہے، ان سے آپ کو سلامتی کی دعائیں ملتی ہیں، ان سے آپ کو خیر کے مشورے ملتے ہیں، خیر خواہی ملتی ہے، تو انسان کو دنیا میں بھی ایک جنت مل جاتی ہے، ایک راحت اور ایک سکون مل جاتا ہے. یعنی اچھے لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر انسان کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. کیونکہ آج کے دور میں ایسے لوگ ملتے کم ہوتے ہیں. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اگرچہ ایسے لوگ کم ہیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتے. جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کے قریب ہوتے ہیں.
جب آپ ان سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کے لیے دل و جان سے تیار ہو جاتے ہیں، بغیر کسی غرض کے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے دل میں لائیے، آپ کے آس پاس کے لوگوں میں سے کون ایسا ہے جو ان صفات کا حامل ہے؟ میں نے تو ایسے کئی لوگ دیکھے کہ جن سے زندگی میں کبھی تکلیف نہیں پہنچی، کبھی نہیں پہنچی، جب ان کو دیکھو خیر کے کام میں مصروف نظر آئیں گے۔ کتنا بڑا ایسٹ اور کتنی بڑی دولت ہے ایسے لوگ، کتنی بڑی دولت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ملیں گے تو مسکرا کے ملیں گے، کسی بات پہ آپ کو ذلیل نہیں کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ بات بات پہ غصے میں آ گئے، ذرا سی آپ سے کوئی ادھر سے ادھر بات ہوئی نہیں، ایک دم چلا اٹھے۔ بہترین مہمان نواز ہوتے ہیں، آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ نام نہاد مصروفیات کے چکر میں نہیں ہوتے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سوری میں یہ نہیں کر سکتا، نو نو کہنا سیکھنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگز ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسے ہو سکتے۔ اب بات تو میں کسی اور کی کر رہی ہوں کہ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ کیا میں ان میں سے ایک ہوں کہ جس کی زندگی کے یہ پرنسپلز ہوں کہ میں نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، دانستہ یا نادانستہ تکلیف نہیں، دکھ نہیں دینا، دوسرے کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے، کسی کا نام نہیں رکھنے، کسی پہ ہنسنا نہیں، کسی کا مذاق نہیں کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو بھی آپ کی کمپنی میں ہو، آپ کیا وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی کمپنی میں آپ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی کمپنی میں آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہاں سے نکلیں، کب ہماری چھٹی ہو۔ ہم؟ تو اس لیے اگر انسان کو زندگی میں کوئی ایسا دوست مل جائے، کوئی ایسے ساتھی مل جائے، کوئی ایسی کمپنی مل جائے، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایز لانگ ایز یعنی جب تک آپ کے لیے ممکن ہو۔ چھوٹی بعض اوقات ایسے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا نا، تو بعض اوقات کسی چھوٹی موٹی بات سے بھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، تعلق چھوڑ دیتے ہیں، کال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلانا چھوڑ دیتے ہیں، جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بچپن سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہوں کہ آپ کی زندگی میں آئے اور گئے، اور آج آپ کے پاس ایڈریس بھی نہیں ہے ان کا، پتہ بھی نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ بچپن کے دوستوں کے ساتھ بھی ایسے نبھاتے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنے قیمتی ہیں یہ لوگ، کہ جو رشتوں کی پہچان رکھتے ہیں۔ ہوں، اسکول فرینڈز، بچپن کے دوست جن کے ساتھ کھیلے۔ ہوں، تو جب اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں نا، تو چاہے وہ دور ہوں فزیکلی، لیکن تعلق نہ چھوڑیں ان سے۔ آپ کو کوئی خیر کی بات ہی ملے گی، ورنہ ان کی دعا ہی مل جائے گی آپ کو، کہ جو خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے سب دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے انسان کے ایمان پر قائم رہنے کا، جو کیونکہ یہ سارے اخلاق اسی کے اندر آ سکتے ہیں جو واقعی توحید پر ہو، جو صرف اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہو۔ ورنہ جو لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں نا، یہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، وہ چند دن تو ایکٹنگ کر سکتے ہیں، وہ ہر وقت نہیں کر سکتے، پھر کسی وقت ان کا اصل سامنے آ جاتا ہے، چھوٹی سی چیز ان کو ٹریگر کرتی ہے تو ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کو برداشت اور صبر کب آتا ہے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ اس پر اللہ نے بے حساب اجر دینا ہے مجھے، تو میں کیوں ہر وقت اپنے ریاکشن شو کرتا رہوں؟ تو بہرحال پھر اسی طرح یہ کہ اپنی اولاد کو بھی اس چیز کی وصیت کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی کی فکر کی۔ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی تھی، اور یعقوب نے بھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ تو حسن خاتمہ کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور حسن خاتمہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کو موت سے قبل
اچھے اعمال کی توفیق رہے، اللہ کی ناراضگی کے کام سارے چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے قبل نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی موت سے پہلے اس کے جو پاس والے لوگ ہیں وہ سب اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ سلف صالحین جو تھے وہ برے خاتمے سے بہت ڈرتے تھے۔ جب سفیان پر موت کا وقت آیا تو رونے لگا، گھبرانے لگے۔ ان سے کہا گیا اے ابو عبداللہ، سفیان ثوری کی بات ہو رہی، آپ اللہ کی رحمت کی امید کو لازم کر لیں، اللہ کی معافی آپ کے گناہوں سے بڑھ کے ہے۔ انہوں نے کہا کیا میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں؟ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں توحید پہ مر رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہ میں اللہ سے اس طرح ملاقات کروں کہ میری خطائیں پہاڑوں کی طرح ہوں، پھر بھی مجھے ڈر نہیں، لیکن توحید کی فکر ہے۔ تو ہمیں بھی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے ایمان اور توحید کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کو اتنی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے کہ کسی قسم کا چھپا کوئی شرک، یعنی کچھ شرک تو ظاہر ہوتے ہیں نا، لیکن کچھ شرک جو ہوتے ہیں وہ چھپے بھی ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو میں بعض اوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ شرک کی بو آ رہی ہے ان میں سے۔ ابراہیم النخعی کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے، پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ مجھے جنت کی بشارت دیتا ہے یا جہنم کی، اس لیے رو رہا ہوں۔ موت کا فرشتہ آ کے مجھے کہتا کیا ہے؟ اسی لیے سلف صالحین جو تھے وہ، یہ سلف صالحین پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ، بزرگ لوگ، نیک بزرگ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں آپ، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے۔ منافق تو وہ ہوتا ہے نا جو گناہ کو ناک میں بیٹھی مکھی کی طرح سمجھتا اور ایسے اڑا دیتا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، سیریسلی نہیں لیتا۔ جب ابن منکدر کی موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ انہیں پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کسی گناہ کو جان کر نہیں رو رہا، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں نے کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہ کیا ہو جسے میں ہلکا سمجھتا ہوں اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہو۔ یعنی بعض گناہوں اور برائیوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں نا، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ تو بہرحال انسان اگر چاہتا ہے کہ حسن خاتمہ ہو تو پھر اپنی توحید کو خالص کرتا رہے، شرک کے ہر چیز سے بچتا رہے، کلمہ توحید پر ثابت قدم رہے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اپنے فرائض سے غافل نہ ہو، دین پر استقامت ہو، قرآن سے تعلق مضبوط ہو، علم کے راستے پر لگا رہے، علم کے راستے پر لگا رہے، کیونکہ علم کا راستہ جنت کی راہوں پر میں سے ایک راہ ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس کو لازم رکھے، جیسے سورۃ کہف میں آتا نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو، باندھے رکھو جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے ساتھ رکھو جن کے مطلب دنیا نہیں ہے، جن کے مطلب آخرت ہے، کیونکہ تم بیٹھو گے تمہیں بھی آخرت کی یاد دلائیں گے۔ پھر متکبر اور فسادی نہیں بننا چاہیے، کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، چھوٹے گناہوں سے بھی کانشیس رہنا چاہیے، یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، غفلت سے بچنا چاہیے، خواہش پرستی سے دور رہنا چاہیے۔ ابن قیم کہتے ہیں اس شخص کو حسن خاتمہ کی کیسے توفیق دی جائے جس کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو، یعنی جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کے لیے کیا توقع رکھیں گے اس کا خاتمہ اچھا ہو سکتا ہے؟ تو جو دل اللہ سے دور ہو، اس سے غافل ہو، اپنی خواہش کا پیروکار ہو، صرف لذتوں کو ڈھونڈتا رہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خشک ہو، یعنی ہو ہی نہ اس پر اللہ کا ذکر، اس کے عذاب پر اللہ کی کوئی اطاعت نظر نہ آئے، اللہ کی نافرمانیاں ہی کرتا جائے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو حسن خاتمہ کی توفیق ہو؟ پھر اسی طرح دنیا کی رنگینیوں سے بچنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، قریب سمجھنا، اچھے خاتمے کی دعا بھی کرنا، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ
اے اللہ میں اچھی موت کا سوال کرتا ہوں۔ عامر بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر کے پوتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب بھی نماز پڑھتے تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے تھے، اللہم اسألک المیتۃ الحسنہ، اللہ میں اچھی موت کا سوال کرتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے نے کہا اچھی موت کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ اللہ مجھے اس حال میں فوت کرے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ بس وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ نے اس حال میں ان کی روح قبض کی کہ وہ سجدہ کر رہے تھے۔ جو تمنا تھی نا، جو خواہش ہوتی ہے ایک، اور سچی خواہش، ایک ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی خواہشیں ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر سے نہیں اٹھتی، وہ باہر سے آتی ہیں، اور وہ آتی ہیں اور تھوڑے دن رہتی ہیں اور پھر نکل جاتی ہیں، بھول ہی جاتی ہیں کہ یہ بھی ہماری کوئی تمنا تھی۔ تو انسان کو یعنی اپنے اندر یہ چیز بٹھا لینی چاہیے کہ مجھے خاتمہ اچھا چاہیے، کیونکہ اس پر پھر آگے جنت یا جہنم کا انحصار ہے، اور دل کے پلٹتے رہنے سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور اس کی علامتیں کیا ہے کہ انسان کا خاتمہ توحید پر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر ہوتا ہے، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، پاکیزہ حالت میں فوت ہوتا ہے۔ وَأَتَانَا الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی موت کے وقت یہ لوگ شرک کے میل کچیل اور ہر برائی سے پاک ہوتے ہیں، اور اس وقت فرشتے انہیں سلام کہتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح موت سے پہلے ہدایت مل جانا، ایک انسان ساری زندگی ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور آخر میں کسی نے شہادہ پڑھوا دی، توبہ کی توفیق ہو گئی، نیک عمل پہ خاتمہ ہوا، جیسے روزے کی حالت میں فوت ہونا، حج عمرے پہ فوت ہو جانا، تلبیہ پکارتے ہوئے فوت ہو جانا، سجدے کی حالت میں، وضو کرتے ہوئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہو رہا ہے، کس عمل پہ ہو رہا ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر نا تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں آنے سے پہلے آپ کا لائف سٹائل اور تھا، قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایک تبدیلی آئی، اب جب آپ قرآن چھوڑ دیں گے تو پھر تبدیلی آ جائے گی، تو اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں، جو بھی طریقہ ہو اس کو باندھ کے رکھنے کا، اس کے ساتھ بندھنے کا، وہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے لیے ضروری ہے نا، وہ ہماری لائف سپورٹ ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ کون کون لوگ سجدے میں فوت ہوئے نا، تو وہ کئی قسطوں پر ایک رسالہ آتا تھا پاکستان میں ہمارے گھر میں، تو اس میں ہر ایڈیشن میں وہ اور واقعات شروع سے صحابہ سے لے کے اب تک کے لوگوں کے انہوں نے ہسٹری اکٹھی کی ہوئی تھی کہ کیسے کیسے ان کی موت آئی۔ کوئی سجدے میں گیا، کوئی چاشت کی نماز پڑھتے ہی فوت ہو گیا، کوئی وضو کرتے ہوئے فوت ہوا، کوئی تفسیر پڑھاتے ہوئے۔ یحییٰ بن عمار اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ سورۃ القیامت کی تفسیر کر رہے تھے۔ ہماری اپنی ایک شاگرد فوت ہوئی جب وہ قرآن کی آخری صورتوں کی تفسیر کر رہی تھی، یعنی قرآن اس دن ختم ہو رہا تھا اور اتنی پبلک جمع تھی آخری لیسن تکمیل اٹینڈ کرنے کے لیے، اور وہیں پر ادھر پڑھاتے پڑھاتے وہ چلی گئی۔ ابو زرع رازی جو ہیں محدث ہیں، وہ ایک حدیث کی سند پڑھ رہے تھے تو اس پڑھتے پڑھتے اس وقت فوت ہو۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی شخص ڈانس کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، کوئی اسٹیج پہ بیٹھا ہوا گا رہا ہے اور فوت ہو گیا، کوئی پلے گراؤنڈ کے اندر گرا اور فوت ہو گیا، کوئی جاب پہ کھڑا ہے وہاں گر گیا، کوئی واش روم میں گر گیا۔ عبد الحمید کشک، ان کی بھی تفسیر بہت زبردست ہے، ان کے بھی لیکچر سننے والے ہیں، عامیہ زبان میں سے، مصری ہیں یہ جمعے کے دن سے بہت محبت کرتے تھے، تو جو ان کا آخری جمعہ تھا اس میں انہوں نے غسل کیا، خوشبو لگائے، مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ پھر اچھے خاتمے کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ مرنے کے بعد اچھی تعریف بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ گواہ بن جاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص تھا۔ اور برا خاتمے اس کے 2 درجے ہیں۔
کہ جب موت کی بے ہوشیاں آتی ہیں تو اس کا دل شک میں پڑ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ موت سے پہلے اس کے دل میں دنیا کی کوئی خواہش ہوتی ہے اور وہ اسی کا بار بار ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی حالت میں ہی چلا جاتا ہے۔ ایک ایک ڈاکٹر نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل اسی طرح لکھا تھا، کافی پہلے میں نے پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید 100 کے قریب انہوں نے لوگ دیکھے، کیونکہ ڈاکٹر تھے تو ان کی ڈیوٹی ایسے کمرے میں تھی جہاں پیلیٹیو کیئر ہوتی ہے نا، اور وہ آخری وقت کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا ایکسپیرینس فرق تھا نا، کوئی پیسوں کی بات کر رہا تھا، کوئی گالی شالی دے رہا تھا، کوئی یعنی جو کام وہ زندگی میں زیادہ کر، اچھا کچھ لوگ نماز ہی پڑھے جا رہے تھے، یعنی کئی مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کی ساس تھی، قومے میں تھیں، اور نماز کے وقت یعنی ان کے پائپس وغیرہ سب لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے ہاتھ ایسے ایسے بات نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کیونکہ وہ نزع کا عالم ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی انسان، اور پھر جب دفن ہوتا ہے تو وہ فرشتے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں ذرا چھوڑے مجھے، میں نماز پڑھ لوں۔ تو یہ وہی کہہ سکتا ہے نا جس کو دنیا میں ہر کام کے وقت فکر ہو، میری نماز، میں نے گھر سے نکلنا ہے، نماز کا کیا ہوگا، فلاں جگہ جانا ہے، نماز کا کیا ہوگا، کب واپس آنا ہے، نماز کا کیا ہوگا۔ وہ فکر، یعنی اس کی فکر کر کے اپنے باقی سارے پلان کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ گاتے ہوئے فوت ہوئے، کچھ لوگ کوئی اور اسی طرح حرام کام کرتے ہوئے۔ تو جس طرح کی زندگی گزرتی ہے، انسان کا خاتمہ بھی عام طور پر ویسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بچائے بڑے بڑے گناہوں سے، جیسے شرک ہے، دین کا مذاق اڑانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا ہے، دین سے پھر جانا، اللہ کی ناراضگی کے کام کرنا، اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنا، دنیا میں ہی مگن ہو کے رہ جانا، خودکشی کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہونا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ دنیا کمانے کی فکر میں مگن رہنا۔ ابن قیم کہتے ہیں مجھے بعض تاجروں نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتایا کہ جب ان کے ایک رشتہ دار پر موت کا وقت آیا تو وہ اس کے پاس تھا، اور لوگ اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہتے، اور وہ کہتا یہ چیز سستی ہے اور یہ قیمتی ہے، اور یہ ایسے ہی باتیں کر رہا تھا کہ اس کی موت آ گئی۔ تو حسن خاتمہ کی دعائیں بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے نا، جس میں آتا ہے وہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور وربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا۔ اور ایک میں آتا وتوفنا مسلمین، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ یہ ساری دعائیں بھی اکٹھی کر کے ہم ایک پیپر پہ چھاپ سکتے ہیں، تاکہ جی ایپ میں دیکھے والا ہوگی دعائیں، ایپ میں حسن خاتمہ کھولیں گے، ابھی نہیں کھولے، لیکن یہ ہے کہ آپ گھر جا کے نکالیں تو وہاں سے بھی مل جائے گی آپ کو۔ ہوتا ہی ہے نا کہ ایپ کھول کے پھر ایک فولڈ کھولیں دوسرا، دور ہو جاتی ہے بات، لیکن جب کوئی چیز سامنے لگی ہوئی ہوتی ہے، مجھے سب سے زیادہ کنوینئنٹ یہ ہوتا ہے سامنے کہیں لگی بھی ہو، اور بس ایک جگہ پر، ساری ایک جگہ پر ہوں، پھر ایزی ہو جاتا ہے۔ چاہے ہم روز نہ پڑھ سکیں، چاہے ہم ہر جمعے کو پڑھ لیں، چاہے ہم تہجد کے وقت، چاہے ہم نماز کے بعد، چاہے کسی ایک نماز کے بعد، چاہے دن کے کسی ایک حصے میں، کبھی سامنے لگی ہوتی ہے تو انسان رک ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ میں اگلا شروع کروں گی، کلمے کے نواقص، ایسی چیزیں جو توحید کو باطل کر دیتی ہیں۔
تو لا الہ الا اللہ اسپیشلی جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ذکر ہے. میری ساس کا انتقال ابھی کچھ دن پہلے ہوا تو وہ کلمہ تو نہیں لیکن ماشاءاللہ جب ان کی طبیعت خراب لگ رہی تھی تو پیچھے سے میری نند ان کو جیسے وہ لیٹی ہوئی تھی تو ان کو نہیں اوبویسلی کسی کو نہیں پتا کہ ان کا لاسٹ ٹائم ہے لیکن وہ پیچھے سے کہہ رہی تھی کہ اما آپ کہتے جائیں درود شریف یا کچھ بھی نا تو وہ بول رہی ہیں وہ ریپیٹ کر رہی ہیں اور بولتے بولتے and then ان کی آواز پھر بند ہو گئی لیکن وہ درود پڑھ رہی تھی. چلیے بھی اچھے ہے، اس پہ بھی رحمتیں آتی ہیں جو درود پڑتا ہے. لیکن کلمہ تو کلمہ، توحید تو توحید ہے، اس کا اقرار یعنی یہ افضل ترین ہے. باقی چیزیں بھی اچھی ہیں، وہ بھی اچھا ہی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں. اچھا ایک اور بات ہے کہ ہم جب کوئی فوت ہونے والا ہوتا ہے نا ہم ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں اور ہم منہ سے نکالتے نہیں ہیں کہ یہ اس کا آخری وقت لگ رہا ہے، کہ اگر نہ ہوا آخری وقت تو پھر کیا ہوگا، تو مجھے کوئی برا کہے گا اور یہ کوئی کہے گا اور یہ رشتہ دار جو پاس کھڑے وہ کہے گا تمہیں تو شوق ہے یہ مر جائے تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو. برا مان جاتے ہیں، کہنے نہیں بھئی اللہ کے بندو اس جانے والے پر رحم کرو، نہ کہ اپنی فکر کرنے لگ گئے ہو کہ مجھے کوئی کیا کہے گا. اس سے باہر نکلنا چاہیے. اگر کچھ بھی علامات نظر آتی ہیں، اور الحمدللہ کئی لوگوں کو بہت قریب جا کے موت کے پھر لوٹ آتے ہیں تو الحمدللہ واپس آ گئے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں آیا تو کم از کم ایمان لا الہ الا اللہ پہ تو جائے. اگر بول نہیں سکتا تو سن کے تو جائے. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت بول نہیں سکتے تکلیف کی شدت سے، لیکن سن کے دل میں یقین کر رہے ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہی میرا ایمان ہے. تو اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کے حال. جی استاذ جی میرا کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ برے خاتمے کے 2 درجے ہوتے ہیں. موت کی بے ہوشی میں شیطان کے بہکاوے میں انسان آ جاتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت تو کنٹرول نہیں ہوتا انسان کا اپنے اوپر. اس کے کنٹرول کی کام پہلے سے کرنا پڑے گا نا. اگر دنیا میں ہم شیطان کے بہکاوے سے بچتے رہیں گے نا اور ہمیں پہچان ہوگی کہ نہیں یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے، یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس وقت بھی پہچان ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ کوما میں اگر جیسے میری مدر تھیں تو میں نے آئی اسٹارٹ ریسائٹنگ کلمہ، تو یہ کرنا ہاں ٹھیک یہ ہے؟ بھی ٹھیک ہے. بالکل کہتے ہیں کہ قوموں میں بھی بعض اوقات وہ سن رہے ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے لیکن سن رہے ہوتے ہیں مردے، وہ جانے والا بیمار شخص. ایک نرس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ بالکل مرنے والا تھا تو چونکہ لائف میں اپنے نہیں کلمہ وغیرہ پڑھتا ہوگا نا، لیکن اس کو یہ اس نے سنا ہوا تھا کہ بھی آخری وقت پہ کلمہ پڑھو، تو اس نے نرس کو کہا کلمہ پڑھو، تو نرس نے نہیں سیریس لیا، پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کلمہ پڑھو، تو وہ اس کو چھڑوا کے بھاگ گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ بیچاری بات میں لکھ رہی تھی کہ میں اتنا پچھتاتی ہوں اس چیز کے لیے کہ وہ کہتا رہا. تو وہی بات ہے، ہم اپنی عادت بنائیں گے یا ہم اتنا پڑھتے ہوں گے تو اس وقت منہ سے نکلے گا نا. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مرنے والا کہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کس وقت کوئی ہمارے سامنے جا رہا ہو، تو وہ اگر کہہ رہا ہے تو اس کی بات سن لیں، ڈینائل موڈ سے نکلیں. یہ ایک حقیقت ہے موت. جی بعض اوقات تکلیف کی وجہ سے بھول جاتی ہے. بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا حافظہ ویسے ہی کمزور ہوتا ہے. کچھ لوگ الزائمر کے مریض ہوتے ہیں، کچھ کسی اور مسئلے میں کا شکار ہوتے ہیں، اچھی بھلی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت بھول جاتے ہیں. تو پاس والوں کا یہ فرض بنتا ہے ہم دوسروں کی ہیلپ کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. سزا پچھلے دنوں میں ایک واقعہ سن رہی، 3-4 لڑکیاں تھیں مسلمان، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ہائی وے پہ جا رہے تھے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، تو کہتے ہیں ہم انجر ہوئے لیکن جو ہمارے ساتھ ایک دوست تھی وہ بہت بیڈلی انجرڈ ہوئی. کہتے ہیں ہم نے ہیلپ کال کیا لیکن ان دا مین ٹائم ہمیں لگ رہا تھا کہ شی ول ڈائی. تو کہتے ہیں ہم چونکہ ہم نے کوشش کی چلو ہم اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جب تک ہیلپ وغیرہ پہنچتی ہے کیا پتہ. کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی تو اس کے مطلب اس نے لفظ آہستہ آہستہ بولنے شروع کیے تو ہمیں لگا کہ وہ کچھ مطلب کلمہ پڑھ رہی ہے. لیکن جب ہم کان پاس لے کر آئے نا تو جس وقت وہ ڈرائیو کر رہے تھے نا تو یہ لوگ گانے سن رہے تھے. تو کہتے ہیں ہم سمجھے شاید اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. تو کہتے ہیں جب ہم پاس گئے تو وہ گانے کے جو ورڈز ہیں نا وہ لپس اس کے تھے اوپر بجائے وہ کلمہ پڑھنے کے. ان دا مین ٹائم اس کی ڈیتھ ہو گئی. کہتے ہیں اس سے اتنی بڑی نصیحت ہمیں آئی کہ ہم لوگ ڈر گئے کہ کس قدر عبرت کا مقام ہے یہ. اور دیکھیں نیند اور موت کا ایکسپیرینس قریب قریب ہے نا. اگر آپ سوتے وقت کوئی ذکر کر رہے ہو نا تو بیچ میں آنکھ کھلتی ہے تو زبان پہ پھر وہی ذکر آ رہا ہوتا ہے. یہ ہوا آپ سب کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا نا. تو
اسی طرح اگر روز آپ کو یہ عادت ہے ذکر کر کے سونے کی تو انشاءاللہ آخری وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر پائیں گے. اسی طرح کا ایک انسیڈنٹ میں نے بھی سنا. ایک مسلمان پولیس آفیسر تھا, اس نے 2 ایکسیڈنٹس دیکھے جو سویئر تھے, ڈیتھ ہوگی جن میں. اور اس نے یہی کہا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں بچے میوزک سن رہے تھے اور میں نے بڑی کوشش کی ان کو کلمہ پڑھاؤں تو وہ نہیں پڑھ سکے, وہ گانا ہی کر رہے تھے. اور دوسرے ایکسیڈنٹ میں بچے کیونکہ آلریڈی تلاوت سن رہے تھے تو اس نے کہا میں نے کوشش کی ان کو کلمہ پڑھانے کی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, اسی پہ ان کی ڈیتھ ہوئی. تو اس نے کہا اس کے بعد میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے شاید جاب ہی چھوڑ دی کہ لائک اس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا ڈیتھ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگوں کا آخر کا ٹائم کا تو نہیں پتہ لیکن ہم اس طرح کا کرتے رہیں. ان کو دیجیے. آپ کا نام کیا؟ میرا نام روبینہ. کیا؟ روبینہ. روبینہ. اچھا جی بولیے. میں نے ایک اپنی زندگی ایکسپیرینس دیکھا تھا کہ میرے ماموں تھے تو وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, گرے اور ان کی چوٹ لگی دماغ پہ, زبان بند ہو گئی, زبان ان کی بند ہو گئی نا, بول نہیں سکتے تھے. تو میں ان کو ملنے گئی جب, تو میں نے ان سے کہا کہ جب میں ان کو ملنے گئی تو وہ بس اور کچھ نہیں بول سکتے تھے, اللہ اللہ بس ایسے ہی سارا دن ایسے بولتے رہتے تھے اور کوئی بات نہیں, پہچانتے بھی نہیں تھے اپنی وائف کو. اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ماموں آپ کلمہ پڑھیں, تو انہوں نے یقین کریں کہ پورا کلمہ پڑھ لیا. اور میں نے پھر مامی کو کہا مامی آپ ان کو دن میں یہ کلمہ انہوں نے پڑھ لیا, آپ ان کو کلمہ پڑھاتے رہا کریں. تو پھر اس کے بعد مامی نے مجھے بتایا کہ میں ان کو کلمہ پڑھاتی تھی, وہ کلمہ اور کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. تو حالانکہ وہ لائف میں کوئی اتنے وہ دیندار نہیں تھے, نہ وہ کوئی نماز پڑھتے تھے, نہ کوئی کچھ بھی تھے, انگلینڈ میں رہتے تھے, لیکن وہ آخری ٹائم پہ ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ اللہ سارا کون دن سی ایسی کرتے چھپی تھے. نیکیاں ہوں گی, یا ہاں دل کا جی, اخلاص ہوگا, پتہ نہیں یا ان کی دل کے کون اندر سی. توبہ ہوگی. بالکل بالکل. یہ نا اللہ اخلاق بہت یہ اچھا تو تھا ان کا, بہت اچھا اخلاق یہ تھا. تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ تو اللہ ہی کرتا ہے. استاذہ جی وہ سورہ یاسین جو پڑھتے ہیں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اور جن کو شک ہوتا ہے کہ ان کا لاسٹ ٹائم ہے, تو یہ بہت ہمیشہ بچپن سے یہی دیکھا ہے یہ کامن کہ ضعیف سورہ روایت یاسین. ہے, ضعیف روایت ہے. جی چلیے. السلام علیکم. بات یہ کوما میں کلمہ پڑھنا تو میں نے خود اپنی امی کا مطلب پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ آئی سی یو میں بھی جب تھی نا تو وہ اشارے سے ہمیں کہتی تھیں کہ کلمہ پڑھتے رہو. تو بلکہ ہم لوگ تھک جائے, میں میری بہن ذرا بول بول کے تھک جاتے تھے تو یوں ہوتے تھے تو فوراً انگلی اوپر کرتی تھی کہ بولتے رہو بولتے رہو. پھر خیر جب زیادہ بیمار ہم لوگ گھر لے آئے تھے تو ہم تینوں بہن بھائی مطلب ڈاکٹر ہیں تو ہم سب کھڑے ہوئے تھے. تو بلکہ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شی از گون. تو میں نے کہا دھیرے دیکھتے ہیں نا, تو سارے مطلب وہ جو فون کی لائٹ سے بھی وہ دیکھتے ہیں نا پیپلز ریئیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر, مطلب ایوری تھنگ واز گون, مطلب کچھ بھی نہیں تھا, ساری پلسز میں نے دیکھی. تو ایک دم ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک لمبا سا سانس لیا ہے اور وہ اللہ جب کہتے ہیں تو زبان اوپر جاتی ہے نا, مطلب دیٹ مطلب ہم لوگ ریئلی, اور ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے مطلب وہ کہا اور بس پھر ایک اور لمبی سانس لی اینڈ شی واز گون. تو مطلب کوما میں تھیں, دیر واز نو سائن آف لائف ان ہر, پیپلز ور ناٹ ریئیکٹنگ ٹو لائٹ, کوئی پلس نہیں تھی, ان کی کیروٹیڈز وغیرہ سب دیکھیں, لیکن بس اللہ نے آخری سانس اٹکا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہاں لا جی. الہ الا اللہ. تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں, ابھی 10 منٹ ہیں ہمارے پاس. وہ امور جو توحید کو باطل کر دیتے ہیں, یعنی لا الہ الا اللہ کے منافی امور. ہر وہ چیز جو انسان کو شرک اکبر میں ڈال دے, ہر وہ چیز یا کام جو انسان کو شرک اکبر میں ڈال دے. مثلا مردوں, فرشتوں, بتوں, درختوں, پتھروں, ستاروں وغیرہ کو پکارنا, ان سے دعائیں کرنا, ان سے اپنی حاجات پوری ہونے کی امید کرنا, یا ان کے لیے ذبح کرنا ان کے نام پر, یا ان کے لیے نظر ماننا. پیج نمبر کوئی نہیں ہے, یہ ایڈیشنل ہے تھوڑا سا. آئی نو کہ میں بہت سلو جا رہی ہوں اور میں بہت کچھ آپ پہ لاد رہی ہوں, لیکن مجھے بھی ایک لالچ ہے, پتہ نہیں زندگی میں پھر مجھے موقع ملتا ہے یا نہیں عقیدہ پڑھانے کا, تو جو دل میں باتیں وہ کر لوں آپ سے نا. تو اس لیے آپ کو تھوڑا لکھنے کی زحمت ہوگی, لیکن مین ٹائٹل جو ہے وہ لکھ لیجئے.
ٹھیک ہے. اصل میں یہ کتاب عام کلاسز کے لیے فائن ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، لیکن اگر مجھے صرف یہی کتاب پڑھانی ہو تو پھر تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی اتنی اردو تو آتی ہے پڑھ کے. ہماری خصوصیت ہے تازہ تو آپ ہیں پھر ہمارے جب مجھے اللہ نے موقع دیا تو پھر تھوڑا سا آپ ایکسٹرا تھوڑا سا، کیونکہ اس سبجیکٹ سے مجھے خود بہت دلچسپی ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے، کیونکہ عقیدے پر انحصار ہے نا ہماری نجات کا. تو کہیں لا علمی میں، اندھیرے میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ یہ اس میں کوئی خرابی آئے، کیونکہ اس میں خرابی آ گئی تو باقی تو کیا کرایا سب برباد ہے. اور اگر یہ ٹھیک ہو گیا نا تو پھر اگر کمی بیشتر خیر ہر ایک میں ہوتی ہے، جو بھی ہوگی اللہ سے اچھی امید ہے، اللہ معاف کر دے گا. تو ہر قول یا فعل یا عقیدہ جو انسان کو شرک اکبر میں ڈال دے، ٹھیک ہے، جو اس کلمے کو باطل کر دینے والا ہو، نلیفائی کرنے والا ہو، مثلا مردوں، فرشتوں، بتوں، درختوں، پتھروں، ستاروں وغیرہ کو پکارنا، ان سے اپنی حاجات پوری ہونے کی امید رکھنا، یا ان کے لیے کچھ ذبح کرنا یعنی ان کے نام پر، یا ان کے نام پہ کوئی نظر ماننا، یا ان کے آگے جھکنا، رکوع سجدہ وغیرہ کرنا. تو یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو شرک اکبر میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننا، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو کیا سمجھنا؟ حلال سمجھنا. جیسے زنا ہے، شراب ہے، والدین کی نافرمانی ہے، سود ہے. پھر اسی طرح اللہ کے فرض کردہ احکامات کا انکار کر دینا کہ یہ فرض ہی نہیں ہے، جیسے نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت. وہ جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کیا تھا ان کے خلاف حضرت ابوبکر نے جنگ کی تھی. روزے کا انکار، یعنی ایک تو کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا وہ تو گناہ گار ہے، لیکن ایک ہے وہ کہ روزہ ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے، تم لوگوں نے خود ہی مولویوں نے گاڑ لیا ہے. کئی چیزوں کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حج کا انکار. اسی طرح اپنی زبان سے شہادتین کا انکار کر دینا، میں نہیں کلمے کو مانتا. اور مذاق میں کیا ہوا انکار بھی انکار شمار ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حرمات ہیں کہ جن کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، مذاق میں بھی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کسی کو سر پہ تلوار لے کے اس کو مجبور کرے کہ بولو کفر کا کلمہ، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مذاق سے اور اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے یہ باتیں کرنا، یہ پھر لا الہ الا اللہ کو باطل کر دیتی ہیں. اسی طرح وہ چیزیں جو توحید کے کمال کو کم کر دیتی ہیں، نقص ڈال دیتی ہیں. یعنی کچھ چیزیں تو سرے سے ریڈ کراس ہو جاتا ہے نا، بالکل کراس، باہر، یو آر آؤٹ آف اسلام. ٹھیک ہے. اب کچھ ایسے ہیں کہ آپ ہیں تو مسلمان لیکن آپ کی جو توحید کا لیول ہے اس میں نقص آ گیا، خرابی آ گئی، کمی آ گئی ہے، نیچے آ گئے آپ، درجے کی کمی ہو گئی ہے. ان میں شرک اصغر جس کو ریاکاری کہتے ہیں، اللہ کی خاطر کام نہ کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا. عبادات میں اجر لوگوں سے چاہنا، غیر اللہ کی قسم کھانا، باپ کی قسم، ماں کی قسم، سر کی قسم، فلاں کی. جو اللہ چاہتا ہے اور جو تم چاہتے ہو ایسا کہنا، یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کی شکر گزار ہوں اور آپ کی نہیں، اور نہیں کہیں یہاں، پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے.
یا کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ہے، یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے جملے یعنی اور کے ساتھ نہ ملائیں، یعنی یہ اللہ نے کیا ہے اور آپ کا بھی فضل ہے یا آپ کا بھی احسان ہے ہم پر، برابر کر دیا نا اور کہہ کے نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد آپ کا تعاون بھی ہے، پھر ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے، اور اس کے بعد کا لفظ بولیں، اس کے بعد کہیں، بس احتیاط کا رستہ اختیار کریں، اس کے بعد آپ کی دعا۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کہ وہ دعا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی بس آپ کی دعائیں ہیں بھئی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کسی نے دعائیں کی ہیں یا نہیں، یا پھر یہ کہ وہ واقعی آپ نے کی بھی اور وہ قبول ہوئی اور اس وجہ سے آپ کو ملا ہو، یہ تو غیب کا علم ہے نا، کسی کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو اللہ کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اول تو پتہ نہیں کہ اس نے کی یا نہیں کی، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھا گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے،